بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا قادری رضوی آپ کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ عقیقہ کا پروگرام ہے، تو ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ ہم تو ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے، آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برسا خیش را کردی ہماؤس گر بہو میں رسیدی تمام لہابی۔ اقبال کہتا ہے دین سارے کا سارا حضور کی ذات ہے، اور اگر تو حضور کی ذات تک پہنچ گیا تو نے دین سمجھ لیا، ورنہ گر بہو میں رسیدی تمام لہابی۔ کہتا ہے اگر تو حضور کی ذات تک نہیں پہنچا، تو نے حضور کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا، پھر تیرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جی۔ اور اسلام کا اپنا اصول ہے، اسلام بڑی برکت والا دین ہے، اسلام وہ دین ہے جس نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے جی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے غلاموں کو جناب خاقان کی مسرت سے اوپر سوار کر دیا اسلام۔ لیکن تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا چلو آیا مسلح تو بدلیاں نال اپنے جناب نوی نوی گلامی نال بدل نہیں آئی کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا یاد رکھی شاہینہ دا دین کدی بٹیرے دے موافق نہیں آ سکتا ہے جی۔ یہ دین شاہینہ دا اگر تسی یہ دیکھ دو نا جناب کہ قرآن دی حفاظت واسطے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، اسلام دی حفاظت واسطے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، اور جناب دین دی حفاظت واسطے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت واسطے کیوں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ کہنا کہ شاہینہ دا دین ہے بٹیرے دے موافق نہیں ہو سکتا۔ بٹیرہ اے وے تو چھاڑ ماری ہوتے اگر پھر بیٹھ گیا، شاہین تو ہے جڑا لوہے سفر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں ہے جی۔ اور یہ شاہینہ دا دین ہے، لیکن کی کریے کہ ساڑھے ہاں سانو سارے بٹیرے لبے آج تک ہے جی، سارے اتو لے کے تھلے تک سارے بٹیرے، اور دین دسن والے نے بھی دین دسیا نہیں ہے جی۔ اقبال کہتا نہ فقیہ شہر نہ شیخ نہ خرقہ پوش اقبال، نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشی است و دل غنی دارت۔ کہتا تو آلو بہت یہ ساری جناب کتابت لائبریریاں مرکز بنانے کی ضرورت نہیں، اقبال کی کریے کہتا حضور دے در دی گلی دے جناب گدا بڑھ جاؤ، اور اگر وہ بڑھ جاؤ گے تو پھر ہوئے گا کہ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ ایچے بولا جبیز۔ اقبال کہتا پھر زیادہ زیادہ لوڑ نہیں پڑی، بلال نو رب حبشے تو بلاندا، صہیب نو روم تو بلاندا، سلمان نو فارس تو بلاندا، ابو لہب نو مکے رہندیا بیگانہ کر کے رکھ دینا۔ اور اسلام بڑی برکت والا دین ہے۔ وہ قرآن جس قرآن نو پڑھن والے نو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حضور دے غلامہ نے ساری رات قرآن پڑھیا ہے جی۔ ساری رات قرآن پڑھ کے کی کہہ رہے ہیں ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین ہے جی۔ پھر خالی قرآن پڑھیا ہی نہیں، پھر جنگ یرموک کے موقع تے مسلمانوں تے مشکل وقت بھی آ گیا، ہن قرآن دی عزت اور قرآن دی توقیر دا مسئلہ آ گیا۔ پھر یہ نہیں کہ صرف اسی قاری قرآن ہونے ہیں، صرف اسی حافظ قرآن ہونے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل اپنے گھوڑے تو تھلے چھلانگ ماری اور ہاتھ آگے کیتا، آپ نے فرمایا آج موت کے اوپر بیعت کرو، کیونکہ قرآن کی عظمت کا مسئلہ آ گیا، قرآن دے لباس کا مسئلہ آ گیا، قرآن کی حقانیت کا مسئلہ آ گیا، قرآن کے نظام کا مسئلہ آ گیا، ایسے بیعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن اکرمہ اور حضرت عمر بن اکرمہ آپ کے بیٹے نے آپ آ کے اپنے والد جہاد کے سامنے لو بیعت کی کہ جناب اسلام دی اور عظمت دا جھنڈا انہوں لہراندے ہوئے دنیا تو
تشریف لے گئے قرآن پڑھنے والے اس طرح بھی سن لیکن آج سانو رنگیلے ٹکرے اور جناب انہاں دے ہاتھ وچ قرآن نہیں ہے نہ انہاں دے ہاتھ وچ تلوار ہے انہاں دے ہاتھ وچ کشکول ہے کدی وہ دنیا دے اس دروازے تے کدی وہ دنیا دے اس دروازے تے کدی وہ جناب IMF دے دروازے تے کدی وہ جناب سامراج دے دروازے تے کدی وہ عالمی بینک دے دروازے تے کی جی قوم منگن جا رہی جی کون جا رہا جی قوم دے رہنما منگن جا رہے ہیں اے تا جناب ساڑھے بڑے سن نا آدھے منگن نہیں سن جاندے انہیں کیا جناب تے کی لینا ہو انہیں کیا سانو پتہ لگا رومیہ دا خون بڑا مٹھا اسی خون پینا ہے جا کے جناب جدو منگنے ہونے تو کہنے ہونے وضع میں حکم نصارہ اور تمدن میں حنود ہے جی جنہوں نے دیکھ کے قرآن نہ پڑھنا آتا ہوئے انہوں نے کی پتا ہوگا کہ قرآن دی عظمت کی ہے وہ کہنے ہونے وضع میں حکم نصارہ اور تمدن میں حنود یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہے جی مسلمان تو ہوگا ساڑھے بابا جی کو کسی نے آگے پوچھا انہوں نے کہا جی دسو بچے نو کی تعلیم دینی چاہیے دینی تعلیم دینی چاہیے یا دنیاوی تے بار پڑھن واسطے بھیجنا چاہیے یا نہیں تے بابا جی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اس کو دین بھی پڑھا دنیا بھی پڑھا لیکن دنیا دے کسے ایئرپورٹ تے اترے انہوں ویکھن والا کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آیا آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم اور جناب جدید بھی پڑھاؤ قدیم بھی پڑھاؤ لیکن انہوں نے قرآن بھی تا پڑھاؤ ہے جی اور اساں کی کیتا اساں کیتا ہے کہ جناب اپنی بچے نو جدو سکول بھیجنا ہوئے کہ جناب پینٹ بکری ٹائی بکری والدہ بکرا تیار کر رہی اور جناب والد بکرا تیار ہے کوئی موٹر سائیکل دے کوئی گڈی دے کہتے جی بچہ سکول جا رہا ہے جی جدو قرآن دی باری آوے تو قاری صاحب آگے جناب گیٹ سے دستک دے نہیں جی آج اس کی خالہ آئی ہوئی ہے یہ نہیں پڑھیں گے اور قرآن پڑھان واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نو قرآن دی تعلیم دی تھی کوئی ثابت کر دے کسی اور شاید تعلیم تسی دنیا دے تعلیم پڑھاؤ اسی مخالف نہیں ہیں لیکن کم از کم انہوں نے اتنا بھی تو دسو کہ جناب مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی انہوں نے مولا کائنات کے زور دی گل بھی دسو انہوں نے یہ بھی دسو کہ مولا کائنات اتنی شانہ دے مالک آپ فرماتے میں گھوڑے دی ایک رکاب تے پاؤں رکھا تے دوسری رکاب تے پاؤں رکھن تک پورا قرآن پڑھ دیا ہے جی اور حضرت سلمان فارسی آپ ساری رات اٹھ کے قرآن پڑھن ہے جی اللہ کا ذکر کرن اور حضرت ابو ذر غفاری انہوں نے دسو بھی نہ صحیح لیکن انہوں نے دسیا جناب نچن ٹپن والے اے جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات انہوں نے ادھر لا کے رکھو انہوں نے نہیں دسنا تواڈے بڑے کون سن انہوں نے نہیں دسنا خالد بن ولید کے ہاتھ وچ 8 تلوار ٹوٹیاں سن انہوں نے یہ نہیں دسنا انہوں نے صرف یہی دسنا جناب ہم بڑے کمزور ہیں بھائی کمزور نہیں مومن کمزور ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور دے اس درخت کی طرح جس کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی اور اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ مومن تے کبھی خزاں نہیں آتی مومن تے شہید ہو جائے تو اللہ کے ہاں ہو درجے ہے جی اگر وہ غازی بن جائے تو اس دے ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے توفیق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو ہے جی عجب چیز ہے لذت آشنائی اقبال کہتا عجب چیز ہے جنہوں نے پتہ ہی نہیں حضور دی محبت کیڑی شے ہے انہوں نے کائنات یہ ساری جناب چیزاں میسر بھی ہون تو لذت آشنائی تو بیگانہ جنہوں نے لذت آشنائی پتہ سی وہ 8 تلوار لے جناب بدر چلے گئے سن وہ تو جناب گھوڑے سمندر پا گئے سن وہ تو جناب 16 سال دی عمر ایک سن تے چاہ کے اسلام دا جھنڈا گاڑ دیتا سی اور جنہاں دے دل وچ لذت آشنائی سی اے گورنر عبد الصمد لاہور دا گورنر گزریا اس دی بیٹی قرآن تے تلوار ادھر دائیں پاسے قرآن تے ادھر تلوار رکھ کے پڑھدی سی تے اس دی ماں نے انہوں پوچھا انہوں نے کہا بیٹی اے قرآن پڑھن دا کیڑا طریقہ اے یاد رکھنا مسلماناں دی ماواں جدوں قرآن پڑھن گے نا انہاں دی لوری وچ تا امام حسین دا کوئی غلام آیا